بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خلیفہ اول کا دور تھا، مدینے میں زلزلہ آ گیا۔ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ چلو خلیفہ اول کے پاس چلتے ہیں، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ جب محل میں جا کر دیکھا خلیفہ اول وہاں تھے ہی نہیں۔ وہ مسجد نبوی میں جا کر دیکھا کہ خلیفہ اول کسی آدمی سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، آپ کچھ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو خود گھبرائے ہوئے ہیں، چلو علی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ امام علی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا امام علی مدینے میں زلزلہ آ گیا ہے اور رکنے کا نام لے ہی نہیں رہا۔ تو امام علی علیہ السلام ان کو پہاڑ کی طرف لے کر گئے اور زمین پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ زمین کیا ہو گیا ہے تجھے، تو رک کیوں نہیں رہی؟ زلزلہ اپنے آپ رک گیا۔ امام علی علیہ السلام پھر روز غلام خرید کیا کرتے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے، مگر غلام خریدتے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ غلام ہے جو مسم کے نام سے مشہور ہے، مگر وہ ہے مسلمان۔ انہوں نے اس غلام کو خرید کیا اور آزاد کر دیا۔ جہاں وہ اتنی ہی محبت امام علی علیہ السلام سے کرتے تھے جیسے رسول خدا امام علی علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر جہاں امام علی علیہ السلام کا پسینہ گرتا تھا وہاں مسم تمار خون دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک دن مسم تمار نے کہا کہ مولا میری جگہ ذرا کھجور بیچنے کے لیے بیٹھیے۔ تو ایک منافق نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کو کون سا کھجوروں کا پتہ ہے، میں پیسے کم دیتا ہوں اور کھجوریں زیادہ لے جاتا ہوں۔ اس نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک درہم میں کتنی کھجوریں ہوتی ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے کہا جتنی ہیں اتنی لے جا۔ وہ منافق بڑا شرمندہ ہوا، وہاں سے چلا گیا۔ تو جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس کے بعد ابن زیاد یہ کہنے لگا کوئی دین نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی قرآن نہیں۔ مسم تمار یہ کہتے رہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے۔ تو ابن زیاد نے مسم تمار کو بھی قید کر لیا۔ جب ان کو قید کیا گیا تو قید سے ایک آدمی نے مسم تمار سے پوچھا کہ میری آنکھوں کو صفا نہیں ملتی۔ مسم تمار نے کہا کہ علم کے فراڑے کو اپنے آنکھوں سے لگا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ علم کے فراڑے کو میں اگر اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا تو میری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے جب یعقوب کو یوسف کے کپڑے سے صفا مل سکتی ہے تو تجھے علم کے فراڑے سے کیوں نہیں مل سکتی؟ جب اس نے علم کے فراڑے کو آنکھوں پر لگایا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ امام علی علیہ السلام کی ہر بات کو وہاں پر بولتے کہ ہر رسول ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہم اس دروازے کو توڑیں گے اور ابن زیاد کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے دروازے کو توڑنے کا ارادہ کر لیا تو کسی آدمی نے مختار کو چھڑانے لگا۔ مختار نے کہا نہ چھڑاؤ۔ آدمی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سب شہید ہو جائیں گے، دیکھنا ابن زیاد کا تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ وہ جگہ توڑ دیں گے جہاں سے تم لوگ اس پار جاؤ گے اور وہ نیزے بھالے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ آدمی نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں نہیں ساتھ لیتے، ہم تو جائیں گے۔ وہ جیسے ہی باہر گئے
ابن زیاد کے کچھ آدمیوں نے تیزاب پھینکنا شروع کر دیا تو کچھ لوگوں نے تیر چلانے بھی شروع کر دیے. قاضی صاحب اندر بھاگنے لگے. کچھ لوگ آتے ہیں مصر میں تمار کو برچھیاں مارتے ہیں اور مختار کے ساتھ قید کر دیتے ہیں. مصر میں تمار نے مختار سے کہا کہ تم ہی ابن زیاد کو قتل کرواؤ گے اور اس کے بیٹے کو بھی. تو پھر مصر میں تمار کو سولی پر چڑھا دیا گیا. 3 دن پیر کے بغیر، 3 دن ہاتھوں کے بغیر اور زبان بھی کاٹ دی گئی. صلوات. جیو صلوات بابا سے بلند پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ بچے جڑے درست نہیں گئے ماں دی جھولی چ ذکر علی سننا چاہیے. صلوات بابا سے بلند پڑھو. ماں صلی علی محمد و آل محمد. قطن میرا ارادہ نہیں کہ میں آج یہ شعر پڑھدا، لیکن بچے نے گل ہی ایڈی وڈی کیتی ہے. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. اسی بھی انہیں نالی دے ملنگے تھے. میسم دی گل تے بچے تو سنائی چھوڑیے. کون ہے میسم؟ ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. اور دیا ہے درس میسم نے، توجہ مرشد، دیا ہے درس میسم نے، ڈر جائے جو دنیا سے علی والے نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل تو انہوں نے سنا چھڑی. اگلا قطع ذاکر دے قصیدے جڑا قبلہ دعا فرمائے سو سیدو. میں تواڈے بارے سن بیٹھا کلندر دی نگری بھی اور ادو قوم شریف بھی بلک تواڈے اس علم وچ اضافہ فرماوے. میں قطع پڑھدا پیا جناب میسم دا. میسم آندا ہے زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو. دشمن دے دربار وچ کھلو کے آندا ہے علی علی کرنا چھوڑ دے. اندی اکھ چک پا کے آندا کمینہ میں عبادت کرنی چھوڑ دے. ماں میسم اندی اکھ جاندا تینوں سزا دے سا کیا کر سے. آندا تینوں قتل کر دے سا، تیری ٹکڑے کر دے سا، تیری زبان کر دے سا. میسم آندا میرا ہر ٹکڑا علی علی کرے سے. میسم آندا ہے زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو. مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے. میسم آندا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن. آگ روشن کرو پھر جلا دو مجھے، آگ روشن کرو پھر جلا دو مجھے. میسم آندا ہے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں. چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے. میسم آندا ہے 1-2 دن نہیں، صبح معاشر تلک جہاں جس طرف یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دمے ہاتھ اچھے نعرہ حیدری. انتہائی واجب القدر پیارے بھائی محترم المقام واجب القدر واجب التعظیم پیر سید سبطین رضا رضوی صاحب نے ملتمساں کہ وہ آن اور فضائل و مسائل محمد والے محمد بیان فرمان. انہاں دی آمد اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت صدات و زام دا اے صفحے عذاب بچھائے دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات.